کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ ہمیں ہر سال رمضان کیوں عطا کرتا ہے؟ کیا یہ صرف بھوک پیاس کا مہینہ ہے؟ کیا یہ صرف سحری، افطاری اور بازاروں کی رونق ہے؟ نہیں، رمضان صرف مہینہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص پیغام ہے، یہ ایک موقع ہے، یہ ایک تحفہ ہے، یہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے۔ ہم رمضان کو کیسے گزار دیتے ہیں؟ ذرا اپنے دل سے پوچھو، پچھلا رمضان کیسے گزرا ہے؟ زیادہ وقت موبائل پر، رات ڈراموں میں، فجر کے بعد نیند، قرآن کم، دعا کم، اور پھر ہم کہتے ہیں دل کو سکون نہیں ملتا۔ سکون وہاں نہیں ہوتا جہاں اللہ کو وقت نہ دیا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سوچو، اللہ کریم خود فرما رہا ہے، آؤ میرے بندے، میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں جنت دینا چاہتا ہوں، اور ہم صرف غفلت میں ڈوبے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لیکن آج قرآن ہماری الماریوں میں بند ہے، دلوں سے دور ہے۔ قرآن پڑھتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ قیامت کے دن قرآن کہے گا، یا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اللہ ہمیں اس سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ زکوٰۃ صرف پیسہ دینا نہیں، یہ کسی غریب کے چہرے پر مسکراہٹ لانا ہے، یہ کسی یتیم کے آنسو پہنچنا ہے، یہ کسی بیوہ کے گھر میں چراغ جلانا ہے، کسی ماں کے پاس اپنے بچوں کے لیے کھانا نہیں، اور آپ کی زکوٰۃ اس کے لیے رحمت بن جائے۔ یہی اصل عبادت ہے۔ رمضان کی راتیں خاموش ہوتی ہیں، سجدے لمبے ہوتے ہیں، دعائیں گہری ہوتی ہیں۔ وہ لمحہ جب انسان اللہ کے سامنے رو پڑتا ہے، یا اللہ، میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے، وہ آنسو کبھی ضائع نہیں جاتے۔ رمضان کا آخری عشرہ، جہنم سے آزادی کا اعلان، لیلۃ القدر کی رات، ہزاروں مہینوں کی رات سے بہتر۔ کیا ہم نے اس کی قدر کی، یا پھر ہم نے وہ رات بھی موبائل میں گزار دی؟ آج ہم عہد کرتے ہیں، روزانہ قرآن پڑھیں گے، نماز وقت پر پڑھیں گے، دل سے دعا کریں گے، زکوٰۃ اور صدقہ دیں گے، سچی توبہ کریں گے، عبادت چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو مگر مستقل کریں گے۔ یا اللہ، ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنا، ہمیں بخشش پانے والا بنا، ہمیں جہنم سے آزادی فرما، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ، یہ رمضان ہمارا آخری نہ ہو، اگر ہو تو ہماری بخشش فرمانا، آمین یا رب العالمین۔